اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے قرآن سے کیسے محبت کی، کیسے اس کا حق ادا کیا، میں تاریخ اسلامی سے ایک مثال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، ثابت بن قیس کئی دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظر نہیں آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ثابت کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا، برا حال ہے، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا تھا، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ یہ شخص رسول اللہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ آپ سے کہہ سنایا۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک زبردست بشارت لے کر دوبارہ ثابت کے ہاں گئے۔ آپ نے فرمایا، فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، آپ جاؤ ان سے کہو وہ جہنمی نہیں ہے، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بلکہ آپ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ثابت بن قیس راستے میں بیٹھ گئے، رونے لگے۔ عاصم بن عدی جب وہاں سے گزرے، انہیں روتے دیکھا تو سبب دریافت کیا، جواب ملا، خوف ہے کہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، میری آواز بلند ہے۔ عاصم یہ سن کر چلے گئے اور ثابت کی ہچکی بند گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اپنی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول سے کہا، میں اپنے گھوڑے کے طویلے میں جا رہا ہوں، آپ اس کا دروازہ باہر سے بند کر کے لوہے کی کیل سے اسے جڑ دو، اللہ کی قسم میں اس میں سے نہ نکلوں گا یہاں تک کہ یا مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے رضامند کر دیں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جب عاصم نے دربار رسالت میں ثابت کی حالت بیان کی تو آپ نے حکم دیا، جاؤ ثابت کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لیکن عاصم اس جگہ آئے تو دیکھا ثابت وہاں نہیں ہے، مکان پر گئے، معلوم ہوا وہ تو گھوڑے کے طویلے میں ہے۔ یہاں کر کہا، ثابت چلو، تمہیں اللہ کے رسول یاد فرما رہے ہیں۔ ثابت نے کہا، بہت خوب، کیل نکال ڈالو، دروازہ کھول دو۔ پھر باہر نکل کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، جس کا سچا جواب ثابت سے سن کر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو، شہید ہو کر مرو اور جنت میں جاؤ؟ اس پر ثابت کا سارا غم کافور ہو گیا، باچیں کھل گئی، فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی اس بشارت پر بہت خوش ہوں، اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں کروں گا۔ اس پر اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ کئی تابعین سے بھی مروی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اسی کے آخر میں ہے، سید انس کہتے ہیں، ہم انہیں زندہ چلتا پھرتا دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یمامہ کی جنگ میں جب مسلمان قدرے بدل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ ثابت خوشبو ملے کفن پہنے ہوئے دشمن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، مسلمانوں، تم لوگ اپنے بعد والوں کے لیے برا نمونہ نہ چھوڑ جاؤ۔ یہ کہہ کر دشمنوں میں گھس گئے، بہادرانہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ جنہوں نے قرآن سے سچی محبت کی، وہ قرآن کو عمل کی کتاب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ آج قرآن کے بارے میں لوگوں کا طرز عمل کتنا سنگ دلانہ ہے۔
قرآن کو برکت کی، شفا کی کتاب سمجھتے ہیں، زندگی کی، عمل کی کتاب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔